کدھر جاؤ؟ نیکوں کی صحبت میں جاؤ تاکہ تمہاری توبہ پکی ہو۔ یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ کہتے ہیں سائیں بچے چھوڑ کے جانا کون سا اسلام ہے؟ کبھی اسلام پڑھو تو پتہ چلے بھئی ہے اسلام، بچے چھوڑ کے جانا بھی اسلام ہے۔ انہوں نے کہا جی میری توبہ قبول ہو جائے میں گھر چھوڑنے کو تیار ہوں۔ کہا بیٹا قبول ہی قبول ہے، اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تیری توبہ پکی ہونی چاہیے، یہ شہر چھوڑ۔ انہوں نے کہا میں تیار ہوں۔ میں سامان اٹھایا اور ادھر چل پڑا۔ راستے میں موت آ گئی۔ راستے میں جب اس نے محسوس کیا کہ موت ہے تو اس نے یوں چھلانگ لگا، ایسے چھلانگ لگا، تو جب وہ گرا ہے تو ایسے گرا، اس کے ہاتھ ادھر تھے، اس نیکوں کی بستی، اس کے ہاتھ نیکوں کی بستی کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ شکارپور تک پہنچانے کے لیے، اس قصے کو 3000 سال گزر چکے ہیں، اس قصے کو شکارپور تک آج طارق جمیل یہ قصہ بیان کرے، اللہ نے خود جنت کا فرشتہ بھی بھیج دیا، جہنم کا بھی بھیج دیا۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے ہمارا مجرم ابھی اس کی توبہ ادھوری ہے، ادھر نہیں پہنچا۔ جنت والے کہنے لگے ہمارا مہمان گھر سے نکلتے ہی توبہ ہو گئی، ہمارا مہمان۔ اب دونوں فرشتوں میں تکرار، جنت والا کہے میں لے جاؤں گا، دوزخ والا کہے میں لے جاؤں گا۔ تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا کہ جاؤ بھائی ان دونوں میں فیصلہ کرو۔ کہا جی کیا فیصلہ کروں؟ کہ یہ نیکوں کی بستی ہے، یہ اس کی بستی ہے، یہ یہاں مرا پڑا ہے یہاں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ دونوں فاصلے ناپ لو، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب چلا گیا ہے تو جنت والے لے جاؤ، اور اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ۔ یہ یہاں مرا پڑا تھا یہاں، اور یہ فاصلہ ہے اتنا، یہ فاصلہ ہے اتنا۔ جب یہ ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین سے فرمایا تو سکڑ جا، اور ادھر کی زمین سے فرمایا تو پھیل جا۔ تو یہ ایسے ہو گئی اور یہ ایسے ہو گئی۔ جب ناپا تو وہ نیکوں کے قریب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بس جنت والے لے جاؤ، جنت والے لے جاؤ۔ تو اس علاقے میں اگر یہ جھگڑے ہیں تو اس کے لیے حل بھی ہے، صلح اور توبہ۔ کچھ صدر دنیا یا دنیا کے بادشاہ سے تو معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ ہی ہے، اللہ تو اللہ ہی ہے۔ میں بیٹھا تھا فیصل آباد تو میرے پاس 4 نوجوان آئے، کہنے لگے مولانا صاحب نہ نماز پڑھی زندگی میں، نہ جمعہ پڑھا، نہ روزہ رکھا، نہ عید پڑھی، زندگی میں صرف 2 روزے رکھے تھے اور شراب پی کے افطاری کی تھی، زندگی پر 2 روزے اور شراب پہ افطاری کی تھی۔ اور ہمارا ذہن یہ تھا ہماری کوئی بخشش نہیں ہے، ہم نے جو مزہ کرنا ہے یہیں کرنا ہے، آگے تو ہمارے لیے آگ ہے تو ادھر تو کر لیں جو کرنا ہے۔ کہنے ایک دن ہماری گاڑی میں ہمارا ایک دوست بیٹھا، تو اس نے تمہارے بیان کی کیسٹ لگا دی، تو اس میں تمہاری ہم نے یہ بات سنی کہ اللہ اتنا مہربان ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک چلے جائیں اور پھر تم صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ تو میں سارے معاف کرتا ہوں، تو کہا جی اللہ کی قسم ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ اتنا مہربان ہے۔ ہم نے اس دن توبہ کی، وہ دن آج کا دن، نہ شراب کو ہاتھ لگایا ہے، نہ کوئی منہ کالا کیا ہے، نہ نماز چھوڑی ہے، نہ روزہ چھوڑا ہے، نہ تراویح چھوڑی ہے، سارے کام شروع کر دیے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ اتنا مہربان ہے، ہم تو مایوس تھے۔ تو بھائیو کم از کم آپ تو توبہ کر کے اٹھو، اور اگر وہی آپس میں الجھے ہوئے ہو تو ادھر ہی صلح کر کے جاؤ، اور پھر لوگوں میں صلح کرو۔ یہ تمہیں لاکھوں حجوں سے بڑا عمل بتا رہا ہوں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں حج کرنے سے بڑا عمل بتا رہا ہوں اگر آپ یہ تھوڑے سے لوگ اس پٹی کی صلح کا ذریعہ بن جائیں۔ نیت کرتے ہو؟ اپنی توبہ کی نیت تو کرو کہ آج اللہ سے صلح کر لیں، تو پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ لو یہ اتنا سا کام ہے، آپ نے کہا یا اللہ میری توبہ، اور رب ذوالجلال کی قسم، اس کی عزت کی قسم، اس کی کبریائی کی قسم، اس کی ہیبت و جبروت کی قسم، تمہارے سب معاف ہوگا، سب معاف ہوگا، موج کرو۔ آج نئی زندگی شروع، آج نئی رات ہے تمہاری،
پچھلے سب معاف ہو، حق باقی ہیں، کسی کا حق ہمارا ہے، گناہ معاف ہو گیا، حق واپس کر دینا۔ نہیں کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے، مثلا نہیں کر سکتے تو تم نے توبہ کر دی، اس سے جا کے معافی مانگو، وہ معاف کر دے تو معاملہ ختم ہوگا۔ وہ معاف نہیں کرتا اور تمہارے دل میں ندامت آ گئی ہے، تم مانگ رہے ہو یا اللہ میں کیا کروں، تو قیامت کے دن اللہ تمہاری طرف سے اس کو ادا کر دے اور تمہیں چھوڑ دے۔ کیسا اللہ ہے، سبحان اللہ۔ ایسے اللہ سے بندہ یاری نہ لگائے تو بات تو نہ بنی۔ تو اب اس کو سیکھنا ہے، اس کے لیے پھرنا، وقت لگانا ہے۔ تو 4 مہینے چلے کے ارادے کرو، اور کل سے نقد جو بھائی تیار ہوں وہ ذرا وہ اپنے نام پیش کرو۔ کل سے 4 مہینے چلے کے لیے کون بھائی تیار؟ بھائی یہ مہربانی فرمانا، ایک تو تشریف رکھنا دعا تک، دوسرا نا کل جو عمومی بیان ہوگا ظہر کے نماز میں، تو اس سے جماعتوں کی ترتیب بنے گی۔ اب آپ ہمت سے اللہ پہ توکل کرتے فرمائیں کل سے 4 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے کون کون بھائی تیار ہے؟ کل سے لکھو جی، نام بتاؤ بچے، جگہ بتاؤ، جلدی سے بتا، جلدی کرو۔ ہاں ماشاء عبدالقدوس صاحب 4 مہینے محنت سے مسلمان کو خون کا پیاسا ہو گیا ہے، یا اللہ تو اس شیطان کی محنت کو رد فرما اور اسے نیست و نابود فرما، اور جتنے قبائل آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں پیار محبت کی فضا قائم فرما، ایک دوسرے کی عزت، جان مال کی عزت کی، آبرو کی یا اللہ احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو تیرے محبوب نے آخری خطبے میں پیغام دیا تھا، ہمیں اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچا، صغیرہ گناہوں سے بچا، پورے علاقے میں رحمت بخیر برکت پھیلا، ان کی زمینوں کو آباد فرما۔ سندھ کی زمینوں کا پانی کڑوا ہے، یا اللہ اسے میٹھا فرما دے، زمین بنجر ہے اسے آباد فرما دے، ہر قسم کی فصلوں کے لیے آسان فرما دے، یا اللہ آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما، جو ایمان پہ آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، اور اپنے وقت پر ہمیں ایمان پہ عافیت کے ساتھ اٹھا، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما۔ ان سارے بھائیوں کا آنا قبول فرما، جنہوں نے ارادے کیے ہیں تیری راہ میں نکلنے کے، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر مقدر فرما، اور ہر شر سے حفاظت فرما۔ ونسألک خیر الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین، آمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔